سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد تصوف جو ہے عام راستہ نہیں ہے، اس سے بڑا، اس سے اہم، اس سے زیادہ ضروری کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ہماری زندگی، ہماری سانس، ہمارا وجود، ہمارا اس دنیا میں رہنا، صرف اور صرف اس کا مقصد وہ یہی ہے، تصوف۔ یعنی کیا؟ تصوف کا اصل لفظ کیا ہے؟ رضا حق، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا راستہ، یہی مقصد ہے ہمارا۔ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں اس کی ذرائع ہیں، اس کو حاصل کرنے کا ذرائع ہے، مقصد یہ ہے، رضا حق ہے۔ بزرگان دین نے اس عظیم اور بڑے راستے کے لیے صدیوں سے سال سے اصول بنائے ہیں، آسان سے آسان ہو، ان راستے پہ چلنے والوں کے لیے سمجھ ہو اور اہمیت ہو۔ دور حاضر جو نزدیک دور میں سب سے زیادہ جو کام کیا ہے، جیسے علماء کرام فرماتے ہیں، حضرت حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے عظیم کام کیا ہے اس کی تحقیق پر، اور اس کے اصولوں کو، اس کے طریقوں کو بہت ہی آسان طریقے سے محقق، اس لیے آپ کو بقول حضرت تقی عثمانی مدد اللہ علیہ یہ تصوف کے مجدد ہیں تحقیق کے، اپنے دور کے بہت زبردست اصولوں کو پیش کیا آپ نے سارکین کے لیے۔ آپ ہی کا ایک قول ہے تصوف کے بارے میں کہ بھئی اس راستے میں سے پہنچنے کا جو راستہ ایک ہے وہ شیخ ہے، لیکن ساتھ نے ایک بہت ہی قیمتی نقطہ بیان فرمایا، اس کا جواب بھی دیا۔ کہنے لگے، فرماتے ہیں کہ شیخ جو ہے یعنی بیعت ہونا، شیخ کے پاس ہم کیوں جاتے ہیں؟ بیعت کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ شیخ سے بیعت ہونا کوئی فرض نہیں ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ کسی شیخ سے بیعت ہو، لیکن اصلاح نفس فرض ہے۔ سبحان اللہ، سمجھے بات؟ بیعت ہونا تو فرض نہیں شیخ کے پاس جانا، لیکن اصلاح نفس جو ہے، نفس سے ثابت ہے کہ کیا ہے، یہ فرض ہے۔ تو اصلاح نفس بغیر شیخ کے ہو نہیں سکتی، تو اس لیے شیخ کے پاس جانا بھی فرض ہو گیا۔ مثال کے طور پر آپ گوشت لینے جاتے ہیں تو گوشت کے لیے گوشت کی دکان پہ جانا ضروری ہے
لیکن ویسے گوشت کی دکان پہ جانا تو ضروری نہیں ہے، گوشت تو وہیں سے ملے گا نا. اسی طرف ہمیں کہ فرض تو نہیں ہے لیکن اصلاح نفس فرض ہے، اور اصلاح نفس ہی مقصود ہے ہمارا اس بحث سے. اب وہ بجز شیخ کے حاصل نہیں ہوتی، جب تک شیخ نہیں ہوگا آپ کی اصلاح نفس نہیں ہو سکتی، اور شیخ کے ذریعے اصلاح نفس ہوتی ہے. اس کے بارے میں آپ نے ایک ٹرم یوز کیا، استفادہ حاصل کرنا شیخ سے، بڑی چیز ہے. استفادہ یعنی فائدہ حاصل کرنا، نفع لینا ایک مرید کو اپنے شیخ سے. مین چیز اب یہ ہے کہ جب انسان کسی شیخ کے پاس جائے تو کیا وہ اس سے پورا فائدہ پہنچ رہا ہے، اس کو منافع لے رہا ہے اس شیخ سے یا نہیں لے رہا. دیٹس دی امپورٹنٹ تھنگ. کس چیز کا؟ رضائے حق پر پہنچنے کا. اس پہ دو چیزیں انہوں نے بیان فرمائی. ہم سب مرید ہیں نا، میں بھی مرید ہوں، آپ بھی مرید ہیں. میں اپنے شیخ کا مرید ہوں، اپنے شیخ کا مرید ہیں، ہم سب مرید ہیں. سب کے لیے قیمتی بات. دو چیزیں ہیں اس میں آپ غور کر لیں. راستہ تو یہ فرض ہے، لازم ہو گیا انسان کو اس پر چلنا، اسی لیے ہمارا مقصود ہے. اور یہ سوال ہوگا ہمارے سے، آپ راستہ دیا ہے شیخ کی طرف سے، شیخ سے فائدہ اٹھانا. اس راستے پر ہر آدمی نہیں اٹھا سکتا، ہر ایک کو نہیں ملے گا فائدہ. لاکھوں مرید ہوں گے، کوئی ہزاروں فیل ہوں گے، اس میں کم فائدہ اٹھائیں گے. وجہ فرمایا اس کے لیے لازم ہے کہ جب شیخ کے پاس انسان جائے تو فائدہ اس وقت پہنچے گا، استفادہ جب حاصل ہوگا اس کو جس وقت دو چیزیں اس کے پاس ہوں گی. سمجھے بات؟ جب اس کے پاس دو چیزیں ہوں گی تو اس کو مکمل اس کو فائدہ پہنچے گا. پہلی چیز نیت رضائے حق ہونی چاہیے. سبحان اللہ. کوئی اور اس کے سامنے کوئی نیت نہ ہو، بس کس لیے آ رہے ہیں اس کے پاس؟ اللہ کو. اور یہ اتنا بڑا راستہ ہے، اتنا بڑا راستہ ہے، اتنا کہ جس کو ہے ہی کوئی راستہ نہیں اس کے برابر. یہ ہماری نیت ہے کہ ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے. ممکن چیز ہے، یعنی پہاڑوں پہ سے پہاڑوں پہ پہنچنا آسان ہے، سمندروں جو گزرنا آسان ہے، لیکن رضائے حق کا راستہ جو ہے یہ بہت طے کرنا. سبحان اللہ. مجاہد اس راستے. اس کے لیے سب سے پہلے کیا ہوگا؟ نیت کیا ہو؟ رضائے حق. ہم کہیں گے ہمارا وجود ہی اللہ نے سے دی ہے، ہمیں دنیا میں بھیجے اس لیے کہ ہم اللہ کی رضا کو حاصل کریں. باقی کھانا پیٹنا اٹھنا بیوی یہ تو ایک ہماری طبیعت کو تباہ طبیعت کے لیے اللہ نے ایک جو ہے ضروریات رکھی ہیں جس کو ہمیں سائڈ پہ رکھ کے پورا کرنا ہے. جیسے بھوک لگی، کھانا کھا لیا، جب پیٹ بھر گیا تو پھر کھانے کی ضرورت ہے؟ بولے ہے کسی کو؟ شاید ہو کسی کو پیٹ میں باندھ یا چلو پیٹ باندھ لیتے ہیں، اندر تو نہیں جا رہا. تو جب کھانا آیا، فرسٹ کلاس کھانا آیا، تو اس وقت کھانا 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 بھاگتے ہیں ایسے بریانی کی طرف چھوڑ کے سب مجلس بھی لوگ. جی چلو لنگر کھائیں. اور جب پیٹ بھر گیا تو پھر برتن بھی دیکھتا آدمی کو، برتن بھی نہیں اٹھاتا. اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اللہ پاک نے طبیعت کا ایسا رجحان رکھا ہے کہ جب کسی چیز کی طبیعت ہوتی ہے نا تو آدمی بھاگتا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. جیسے اس کا مزہ مل جاتا ہے آدمی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کیا دنیا بنائی اللہ پاک نے دیکھی ہے. یہ ایسے نہیں، ساری دنیا کے جو مزے ہیں اسی طرح ہیں. جب وہ پوری ہوگی پیچھے ٹھنڈا بہت. ابھی اتنا جوش تھا، ابھی اتنا بلبلا تھا، ابھی یہ کیا ہو گیا؟ سمندر کا جاگ بن گیا آدمی ایک دم. یہ کیا ہو گیا؟ کیونکہ وہ ضرورت. سبحان اللہ. تو میرے بھائی یہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلی چیز کیا ہوگی؟ نیت. نیت کیا ہے؟ تو باقی چیزیں سے ہیں کہ یہ تو بھائی ایک ہماری ضرورت ہے، ضرورت پوری ہوتی جاتی ختم. لیکن اصل مقصد جو ہر وقت کھانا کھایا تو اصل مقصد کی طرف آ گئے. کدھر آ گئے؟ رضائے حق کا راستہ. اپنے اور چیز کی پوری، پھر کہاں آ گئے؟ رضائے حق. اپنے کام سے نمٹے، پھر کہاں آ گئے؟ طبیعت میں جو مزہ آنے والا تھا وہ لے لیا، پھر کہاں آ گئے؟ پلٹ کے ہر وقت انسان کے جو سینٹر ہو پوائنٹ. وہ لوگ کون ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے؟ وہ ہر وقت اسی مزے کے چکر میں رہتے ہیں. وہ مزہ ختم ہو گیا پھر بھی بیٹھے ہیں. جائیں نہیں بس چلو نکلو، کھانا ختم ہو گیا، نہیں بیٹھے ہیں، بس بیٹھے ہیں. لیکن جو ایمان والوں کا تقاضا یہ ہے
کہ ان کی زندگی میں صرف ایک ہی مرکز و محور ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ اللہ کو. چلو یہ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ہے. اللہ کیسے ٹائم دیکھو یار, نماز ہو, نماز کا ٹائم ہو, چلو کہ یہ کون سا راستہ ہے اللہ کو؟ کیسا سسٹم رکھا آپ نے؟ ابھی زور ختم ہوئی ہے, بیچ میں سب کام اپنی زندگی میں, پھر کہا او یار اللہ کی رضا کو حاصل کرو بھائی, چلو 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 نماز حاصل کریں. ہم نماز پہ یہ نیت انسان کی ہو رہی ہے, اور مقصد کچھ نہیں کہ یہ راستہ نے ایک راستہ دیا ہے, اس میں کیا ملے گا ہمیں؟ جی چیئرمین شپ ملے گی, یا یہ چیزیں ملیں گی, یا لڑائی جھگڑے ملیں گے مسجد میں جا کے؟ نہیں. کیا ملنا ہے؟ تو اس کا سسٹم اللہ نے ایسا دے دیا کہ الحمدللہ اللہ نے ذکر اللہ دے دیا. بولے سبحان اللہ. لگ رہا ہے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ دل تجھے دے دیا, ذکر میں نے تجھے دے دیا, کرتا رہا بیٹھ کے الحمدللہ. نیند پوری ہو گئی, سو اٹھے, بس کمال اللہ. یہ سب سے بہترین رہتا, نہ مسجد میں جانا نہ کسی کے پاس جانا. کیا بات سبحان. تو یہ تو ایک پکا کر لیں کہ جو سالک ہوگا مرید, اس کا پہلا نیت کیا ہوگی؟ رضا ہے, دوسرا نام ہی نہیں. یہ آپ ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے. یہ حضرت کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تقویٰ مسجد کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے جا رہے ہیں, اور ذکر کی مجلس ہو رہی ہے. اب آپ سے کوئی چلو جی ذکر مسجد چلیں فلاں فلاں, کہتے نہیں جی ہم تو وہاں جائیں گے. کیوں کیا بات ہے وہاں جا رہے ہیں؟ جی وہاں رضا حق کا مجلس لگی ہوئی, اس میں جا کے بیٹھے. تو ہم نے ایک چیز تلاش کرنی ہے کہ اللہ کی رضا کہاں مل رہی ہے, کس خانے سے اللہ کی رضا مل رہی ہے. اچھی وہ تو بہت دور ہے, یہ ہم تو سفر کریں گے. یہاں ایک بڑی پیاری بات دیکھی ہے کسی عاشق نے, کہتے یہ تو راستہ ایسا ہے کہ لاکھوں جانیں بھی دینی پڑے تو آدمی اس میں چلتا جائے. قربانی دینی پڑے, مال کی, اولاد کی, گھر کی, جتنی بھی دینی پڑے. کیونکہ ملنا کیا ہے؟ ملنا وہ ہے کہ اگر وہ مل گیا تو ساری کائنات تیری ہو جائے گی. اگر اللہ ہمیں مل جائے, جس کے لیے ہم نکلے ہیں, جس کی تلاش میں نکلے ہیں, سبحان اللہ. میرے حضرت کیا پیاری بات فرمائی اس وقت. کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ محبوب کی تلاش کو جاری رکھو, ملے نہ ملے ہمیں سے غرض نہیں, ہم تو تلاش کرتے ہی رہیں گے. کیسے کیسے آشی حضرت کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, کہ ہمارا کام ہی نہیں ہے کچھ, بس محبوب کی تلاش جاری رکھو, ملے یا نہ ملے ہمیں سے کام نہیں, ہم تو تلاش کرتے ہی رہیں. اس مسجد میں ادھر چلو, اس مسجد میں ادھر چلو بھائی, کہاں اور بلیک میں ہو تو وہاں چلو بھائی, چلو اس بلے ہو رہا تو وہاں چلو. تبھی تو میں آپ کو گھما رہا ہوں. آپ سب تیار ہیں؟ ریڈی ہیں؟ رشتے گول کر کے رکھیں. یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بلیک بن نہیں جا رہے, بلنے نہیں جا رہے, کسی مسجد میں نہیں جا رہے, بلکہ کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کو تلاش کرتے پھر رہے. ہاں کہ شاید یہاں سے مل جائے یار, شاید یہاں ذکر تو یہاں مل جائے, شاید یہیں کوئی ہمارا نعرہ اللہ کو قبول ہو جائے, یہیں کوئی ہماری یہ ایسی ہو کہ اللہ پسند فرما لیں. بولے سبحان اللہ. دیکھیں کیسی پیاری باتیں ہوتی ہیں مسجد تقویٰ میں. ہے خان کا, اللہ نے خان کا بنا دی, خود بخود نکلتی ہیں اندر سے. یہ چھوٹے کو سواری پوری سب سمجھ رہا ہے, کھینچ رہا ہے فیض پورا ہی. ابھی کیا ہے, پہلی چیز کیا ہے بھائی, سبق پکا کر لیں. نیت پکی نیت نا ہماری, اور تو کچھ نہیں, اور کچھ نہیں. یہ ہوگا تو فلاں ہوگا تو یہ کچھ نہیں. نیت ایک ہی ہے, اللہ راضی ہوگا. جب اللہ راضی کرنے کے لیے ایک آدمی نکلا ہے تو کوئی دنیا کا راستہ اس سے برابر نہیں. دکان کے لیے آپ گھر سے نکل رہے ہیں, شاپنگ کے لیے گھر سے نکلنا ہے, پیسہ کمانے کے لیے گھر سے نکلنا ہے, مکان خریدنے کے لیے گھر سے نکلنا ہے, یا کسی اور وجہ سے آپ دوروں سفر کر رہے ہیں, کوئی بھی سفر اس سے بڑا سفر نہیں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہوئے ہیں. اسی کو کہا جاتا ہے حدیث کی زبان کی دیوانے ہیں یہ لوگ. سبحان اللہ. یہ دیوانگی کے بغیر راستہ نہیں ملتا. یہ یار جب تک آدمی دیوانہ نہیں ہو جاتا نا, چلو چلو یار ڈاڑی میں, چلو یار امامیں باندھ دیتے, چلو یار دھوتی پہن دیتے. دیوانہ ہو جاتا ہے نا آدمی, وہ کہتے ہیں کوئی تو ایسی چیز ہو کہ اللہ کہتے تو میرا ہے, کاش کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. ہر ستم ہر ظلم گوارا ہے. یہ میرے ہی شعر ہے شاید. دیکھیں دیوانے کا کیا شعر ہے, ہر ستم ہر ظلم گوارا ہے, کاش کہہ دے کہ تو ہمارا ہے. ایسے شعر اللہ پاک کو لا دیتا ہے زبان سے. دیکھیں تو بھائی اس میں تو جو کچھ بھی ہو جائے آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے. اگلی سٹیج سنیں, کیا بتائیے.
نیت، اور نیت کے بعد جس شیخ سے استفادہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے اس منزل کا، جس سے آپ کو پہنچے گا فائدہ، اسی سے ملے گی منزل، اس کے ساتھ آپ کی مناسبت پوری ہونی چاہیے. یہ بہت بڑی شرط ہے. مناسبت نہیں سمجھے آپ؟ سب پڑھے لکھے آدمی میری طرف سے نہیں سمجھے نا؟ نہیں. ہاتھ کھڑا کرے جو سمجھے. ماشاء اللہ. مناسبت کیا؟ ٹیسٹ. اب سمجھے گی بات؟ ٹیسٹ ہو ایک جیسا. سبحان اللہ. جب ٹیسٹ ملے گا نا دونوں کا، مرید کا اور شیخ کا، بس پھر پڑھ لگ جاتے ہیں اڑنے. ہاں ہم سمجھو عزیز صاحب. ہاں وہ کہتا ہے جی مجھے لگ پتہ نہیں کرتی، مجھے آپ سے پہلے پسند ہے. ہائے ہائے. دنیا میں اتنا ٹیسٹ کسی قوم کا نہیں ملا جتنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا ملتا تھا. اللہ. وہ کہتے ہیں جی کدو پسند ہے. جی کدو نہیں، کدو شریف جنا پسند ہے. فلاش کدو کتنے کیوں پسند ہے. یہ ٹیسٹ ملا تھا جس کو کہتے ہیں سنت میں. کیوں سنت پہ عمل کرتے تھے وہ؟ سنت عاشق کیوں تھے وہ؟ کس لیے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شیخ تھے، ان کا ٹیسٹ آپس میں ملا دیا تھا. ایسا کیا مرید کہ وہ کچھ تماشے لگاتا پھر رہے ہیں، مجلس میں اپنی محفلیں کرتے پھر رہے ہیں، شیخ کا ٹیسٹ کچھ اور ہے، وہ دوسری طرف لگا ہوا ہے. پھر دوسرے کہتے ہیں ہم تو جناب پکے عاشق ہیں. کتنی بربادی ہے دھوکے باز لوگوں کے لیے، مجھے بتائیں. اس میں جب یہ قیامت میں اٹھیں گے، یہ فراڈی اٹھیں گے، منافقین اٹھیں گے، یہ لوگ، ان کو سزائیں ہوں گی کہ تو اللہ کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا ہے. نہ تیری مناسبت تھی اس شیخ سے، نہ تیرا ٹیسٹ تھا اس کے ساتھ، اور نہ تیری نیت تھی کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. لیکن ایک لباس اور شکل بنا کر تم دنیا کو دھوکے دینے تھے کہ میں تو یہ ہوں. دیکھا آپ نے کتنا خالص راستہ ہے. اس میں فراڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کر سکتا آدمی، ضرورت ہی نہیں کر سکتا. دنیا میں آخرت میں فراڈ اٹھیں گے، بڑے بڑے اٹھیں گے. اس کا پیسہ مال کھا لیا، اس کو چکر دے دیا، اس کا حساب کو لوٹ لیا، اس کے ساتھ فراڈ مار دیا، اس کے سائن کر کتنے مال لوٹ لیا. ہزاروں چلتا ہے سارا دن چکر. بڑے بڑے فراڈ اٹھیں گے، بڑے بڑے حساب ہوں گے وہاں. تو ایک پائی کا بھی حساب ہوگا تو توق پنا دی جائیں گے زمینوں کے، اس کو کہ تم نے ایک پائی کا تم نے فراڈ کیا تھا اس آدمی کے ساتھ. یہ تو بڑا حساب ہوا. تو جس نے یہ فراڈ کیا ہو اللہ کے ساتھ، تو اس شخص کا کیا حال ہوگا؟ عظیم ترین فراڈی اٹھے گا، گریٹسٹ فراڈی ہوگا آخرت کا. یہ آنے والی منزل خالص ہونا چاہیے. نہیں ہونا بھائی؟ خالص ہے، ہاتھ کھڑا کرو. خالص کے اللہ کے لیے نہیں تو بھاگ جاؤ. جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ فراڈ کیوں کرتے ہو اللہ سے؟ یہ اتنی صحیح کرنے کے بعد غزائے حق مردوں، غزائے حق کے راستے سے بڑا راستہ قربانی کو کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو ہر قربانی کو ہم برداشت کریں گے. سچا سالک جو ہوگا، اگر اس کا مرید اس کو 10,000 میل دور آواز دے کر ادھر آؤ تو بھاگتا ہوا چلا جائے. رک نہیں سکتا، کبھی نہیں رک سکتا. کیوں کہ وہ اس شیخ کی آواز نہیں، یہ راستہ رضائے حق کا ہے. ہم چلے ہیں اس منزلوں پہ، کیسے رک جائیں جناب؟ اب تو رک نہیں سکتی کسی طرح بھی حساب، رک نہیں سکتا. پھر سوچنے بیٹھ جائے یار یہ تو اب کیسے ہوگا جی، تو بڑا مشکل ہو گیا، حضرت نے کر دیا، حضرت نے یہ بات بتا دی. نہیں، سٹاپ لگ گیا، سٹاپ. یہ دیکھیں، تو جب تک انسان کی مناسبت نہیں ہوگی، ٹیسٹ نہیں ہوگا، جو آپ کو پسند وہ ہمیں پسند ہے. یہ حضرت صحابہ کرام کی زندگی تھی. سبحان اللہ. دیکھا نا آج سمجھ آئیے بات کہ کتنی مناسبت تھی صحابہ کرام کی نبی پاک سے. تبھی تو عاشق ہوئے. تو ہر مرید کو جب اپنے شیخ، یہ نہیں کہ پہلے شیخ بنا لے اور پھر نسبت دیکھتے رہے، نہیں. تبھی کہا جاتا ہے کہ پہلے جب آپ کو شیخ بنائے تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کی نسبت ملتی ہے، ٹیسٹ ملتا ہے. آپ کرتے ہیں دوسرے کام، تماشے لگانے ہیں، آپ نے اپنی محفلیں کرنی ہے اور شیخ کی محفل کچھ اور محفل ہونی ہے. تو دونوں میں کیسے نسبت ہوتی ہے؟ چپ کر کے دعا چھوڑ نکل جائیں یا پھر قربانی دے کے بیٹھ جائیں. بولیں سبحان اللہ. بھائی راستہ تو یہ، اب تو مجھے قربان دینی چاہیے، وہ سب بکواس تھی. اللہ تو یہاں مل رہا ہے، ہمیں کسی کا اعتراض نہیں بولا. جو تھا راستہ وہ تھا، لیکن تو مجھے یہاں رہا ہے، بس ختم. اس طرف ہم نہیں جانا. ہمارا راستہ یہی یامن وصدق. بھول جائیں پرانے راستوں کو، اب نیا راستہ آیا. سبحان اللہ.
ان کو کیا یاد کرنا، اب تو نیا راستہ آ گیا، نئے ہاتھ ہوگا، نئی چیز ہوگی، صداقت کے ساتھ چلے. یہ ہے اصل موت کی تیاری میں بھائیو، اس کا نام ہے. یہ دنیا دی اللہ نے ہمیں اس لیے، اللہ جبلکم احسن عملا. یہی تو ہے جو اللہ کہتا ہے کہ میں پوچھوں گا تمہارے سے تم میرے لیے لے کے کیا ہے. بے شک اب جو کچھ دنیا کے سارے محلات اس کے سامنے پیش کر دیں گے، نہیں مجھے وہ بتایا جو مجھے چاہیے تھا، میں تو اس کو تلاش کروں گا. تیرے پاس وہ نہیں جی اتنا محل تھا، اتنی دکانیں تھیں، اتنا یہ تھا، اتنا فلاں تھا. دنیا کہتے ہیں ہزاروں دنیا میرے سامنے کھڑی کر دینا، مجھے اس کا غرض نہیں. اگر تو دنیا کے اندر چیتھڑے پہنا، چیتھڑے سمجھتے ہیں نا آپ؟ نہیں سمجھے؟ پھٹے پرانے کپڑے پہنے پھرتا رہا ہے، کچھ بھی تیرے پاس نہیں. اور تو نے وہ چیز مجھے پیش کر دی جو مجھے چاہیے سے دنیا سے واپسی پر، جو تو نے مجھے وہ دے دی چیز جس کے لیے تجھے بھیجا تھا، تو سبحان اللہ جنت کے اعلیٰ درجے میں تجھے پہنچا دیا. یہ بادشاہ وزیر سب پیچھے رہ رہے ہیں جن کے پاس محلات تھے، کیونکہ اس نے اس چیز کو پایا کہ بھائی مجھے تو وہ چیز جس چیز کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ہے. میں تو اس راستے پہ چلوں. ہر عمل کے بعد دیکھیں کہ اللہ کا راستہ مجھے ملتا ہے یا ایسے نہیں ملتا. اور سب سے بڑا ہیڈ بنا دیا، اس میں بتایا گیا کہ فرض ہو گیا ہے انسان کا کسی اللہ والے کے پاس جانا اپنی اصلاح کے لیے، اصلاح فرض ہے. دو چیزیں، نمبر ایک یہ حق نیت، اس لیے ہم جا رہے ہیں اپنے حضرت کے پاس، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ وہ کہاں جا رہا ہے پاگل؟ کہتے تم پاگل ہو، ہم تو صحیح ہیں الحمدللہ. یہی تو لوگ کہتے ہیں کہ اپنے شیخ کے پاس بڑے دل چینج ہو گئے. کیوں؟ کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے آ کہ جو کچھ ہوگا میں قبول کروں گا، کیونکہ مجھے اب تو اللہ چاہیے. میں تو سب کچھ چھوڑ کے آ رہا ہوں، کشتی جلا کے آ رہا ہوں اس راستے میں. مجھے کیا، اب مجھے کیا بتاتے ہو؟ میں تو دیوانہ ہو چکا ہوں. اب مجھ میں ہوش تو نہیں ہے، میں تو اللہ کو پانے کے لیے چلا ہوں. ایک مجنون پاگل ایک لیلا پہ عاشق تھا، اندازہ لگ رہا ہے، اس کو اپنا ہوش نہیں تھا. اس ریگستان میں بیٹھ جاتا تھا، اپنی انگلی سے اس کا نام لکھتا تھا، لا الہ الا اللہ. وہ تو مجنون تھا جو ریت کے اوپر لیلا لکھتا تھا. یہ تو عاشق ہے اللہ کے جو اپنے دل پہ اللہ لکھتے ہیں. دل پہ اللہ لکھتے ہیں، وہ تو ریت پہ لکھتا تھا. کیا مقابلہ اس کے عشق کا ہمارے عشق کے ساتھ. میرے بھائی نسبت مضبوط ہو انسان کی، اس کے بعد ٹیسٹ نہیں ملنا، ٹیسٹ کو ملائیں، اس میں اور ثواب مل سکتا ہے. کیا اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے یہ آدمی تو بہت پسند ہے، لیکن یہ میرا ٹیسٹ کے ساتھ نہیں مل رہا، مجھے اس کے ساتھ ملا دے تو کس طریقے سے. اللہ دیکھ لیں. کیوں کہ جب ٹیسٹ سے ملتا ہے، یہ یاد رکھیں، جب رنگ سے ملتا ہے تو ایک رنگ بن جاتا ہے. اللہ جب رنگ سے ملتا ہے تو کیا ایک رنگ بن جاتا ہے، دو نہیں ہوتے. سبحان اللہ. جب شیخ کا ٹیسٹ شیخ سے ملتا ہے تو ایک ہی رنگ بن جاتا ہے. وہ کیا رنگ ہوتا ہے؟ اللہ سبحان اللہ، اللہ کا رنگ بن جاتا ہے. رنگ چڑھ جاتا ہے مرید کے اوپر، اللہ سب رنگ نکل جاتے ہیں، ایک رنگ چڑھ جاتا ہے، اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے. اب جب ٹیسٹ نہیں ملے گا تو رنگ کہاں سے چڑھے گا انسان. میرے بھائیو نسبت کے لیے رکھنے کے لیے کہ بھائی ہماری نسبت مضبوط ہے، کبھی خود بھی جج کرنا چاہیے. نہیں ہم کرے بیٹھے ہم تو بالکل ماشاءاللہ ٹیسٹ پورا ملتا ہے ہمارا تو اپنے شیخ سے. اندر یہ شیطان بولتا ہے، چکر بھی دیتا ہے شیطان. یہاں بڑے بڑے سائن ہے نا، وہ کیے بیٹھے میرے تو ہر چیز ملتی ہے، جس سے میرا تو ٹیسٹ پورا ملتا ہے، اندر سے ملتا کچھ بھی نہیں. اس کی نشانی بتائیے بڑی سی کہ ٹیسٹ کا انسان کو پتہ چلتا ہے کہ مناسبت اس کی اپنے شیخ کے ساتھ ہے یا نہیں. سبحان اللہ. کہ کتنی بھی ناگوار چیز، ناگوار سمجھتے ہیں ایکسپٹیبل، کہ کوئی بھی چیز جو قبول نہ ہونے والی ہو اس کو ناگوار کہتے ہیں نا. جو طبیعت ہے بوجھ بنے، بھاری بنے، قبول نہ ہو، بری لگے. تو کتنی سے بری چیز بھی ہو، شیخ اس کو کہہ رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، نکال رہا ہے، جاڑ رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں اس کو ایسے لگیں گی جیسے ہے ہی کچھ نہیں. سبحان اللہ. وہی کچھ نہیں، چکنا گھڑا نہیں ہوتا، جیسے کوئی بھی محسوس نہیں ہوتا اس کو. سبحان اللہ. مجھے کچھ ڈاڑھی پڑی، مجھے کچھ ہوا بھی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا راستہ ہے. اللہ کے راستے پہ چلنے والے مدوش رہتے ہیں. سبحان اللہ.
جیسے جب آپریشن ہوتا ہے نا، انجیکشن دے دو تو پھر منہ مدوش ہو جاتا ہے، کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو، جسم ٹانگ کاٹ دو، اسے پتہ نہیں ہوتا. تو جو اللہ کے راستے میں چلنے والا سچا صادق ہوتا ہے وہ مدہوش ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ گالی پڑی مجھے کیا پڑی، بس ایک دنیا چلے جا رہے ہیں دیوانے. سبحان اللہ. خیال یار سے وابستہ خود سے بیگانے. اگر یہ شعر سمجھ جائیں آپ تو بہت عمدہ شعر ہے، لکھنوی انداز میں ہے یہ. کیا کہا میں نے؟ ہاں، خیال یار سے وابستہ خود سے بیگانے، بس ایک دھن ہے چلے جا رہے ہیں دیوانے. ہائے ہائے، بس اللہ کی دھن ہے، آدمی پاؤں رستے پہ چلا ہی جا رہا ہے. صبح ہو رہی جا رہے ہیں ذکر، شام ہو رہی ذکر پہ جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے شیخ لگے ہیں، جیسے کتا لگتا ہے نا اپنے مالک کے پیچھے. کتے سے بڑا کتا ڈانٹ رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، جھاڑ رہا ہے، یوں کر رہا ہے. اب یہ ہے نا ایک تو اصل چیز، اور ایک جس کی مناسبت نہیں ہوتی نا اس کے کان لال ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر میں. کوئی بات کی نا شیخ نے، کان لال، اس کو برا لگنا شروع ہو جاتا ہے. ہنستے گلے کی گل کی جانے پتہ ہے، اس کے اندر سے دل جلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ ریسیو نہیں کرتا، مناسبت نہیں ہے اس کو، برا لگتا ہے اس کو، ناگوار لگتی ہیں بات. پھر عجیب انداز سے وہ پیش کرنا شروع کر دیتا ہے، کرٹیسائز شروع ہو جاتی ہے. میں نے تو یہ نہیں کہا، مجھے تو پتا بھی نہیں تھا، میں تو میرا مطلب ہی یہ نہیں تھا، آپ مجھ سے خواہ خواہ ناراض ہو گئے، میں تو یہ چاہتا نہیں تھا، معافی چاہتا ہوں، لیکن عاشق کو کیا کام ہے. سبحان اللہ. اس نے کیا جواز دینا، امن ہو سکتا، جو کہا سچ کہا. یہ سبق ہے. ہم تو اٹھے ہیں حضرت کی زندگی کے ساتھ زندگی گزاری، مجھے تو پتا ہے. اور جو منہ سے کہتے ہیں نا، ہاں جی واہ ہمیں تو شیخ کے جوتے پڑھ کے مزہ آتا ہے، ملائی کے اور پتہ نہیں مکھن کا لطف آتا ہے، یہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، کیونکہ یہ وہ ٹیسٹ ہے جو زبان سے ادا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ مجھے ڈانٹ پڑ رہی، اس کے ساتھ نہیں ہے مجھے کچھ ہو رہا ہے، تو بتائے گا کیا. لیکن جو یہ بتاتے ہیں نا، شیخ ڈانٹتے جی بڑا مزہ آتا ہے، مکھن کا مزہ آتا ہے جی، بڑا لطف آتا ہے، بڑا جی ہمیں تو جوتے پڑھنے، جتنے جوتے پڑھتے ہیں مزہ آتا ہے. یہ بکواس جھوٹا ہے، کیونکہ یہ معرفت کا ٹیسٹ ہے، اور اس ٹیسٹ کا، معرفت کے ٹیسٹ کا انسان ایکسپریشن کر ہی نہیں دے سکتا. لفظ ہی نہیں ہے اس کے، لفظ ہی نہیں. آپ کہہ نہیں سکتے. یہ بکواس کرتے ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم تو بڑے عاشق ہیں. اصل میں غصہ آیا ہوتا ہے ان کو. اصل میں کیا ہے؟ غصہ آیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کیوں کہہ دیا، ہمیں کرٹیسائز کیوں کر دیا، ہمیں برا کیوں کہا، ہمیں نکال کیوں دیا، ہمیں کیوں روک لیا، ہمیں کیوں منع کر دیا. ایک دم بخار چڑھ جاتا ہے اندر، ان کا ٹمپریچر ہائی ہو جائے گا. یہ خود ایسس کرنا ہے. شیخ کو سے کوئی غرض نہیں ہے. مثال کہ اب اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، میں بات کر رہا ہوں، میں کیا منہ دیکھوں؟ خود آپ کے اندر ہی فیلنگز ہو رہی ہوں گی، اپنی فیلنگ سے دیکھ رہے ہیں کہ یار میری مناسبت صحیح نہیں ہے شیخ سے. تو دو فیصلے ہیں، یا تو اٹھ کے چلے جائیں، وقت ضائع نہ کریں اپنا بھی اپنے شیخ کا بھی، میری مناسبت نہیں ہے میں چلتا ہوں، یا اپنے آپ کو ختم کر دیں، اس کے رنگ میں چلے جائیں کہ جو ہوگا کچھ بھی نہیں ہے. الحمدللہ شیطان نے مجھے کہہ رہا میں چھوڑنا نہیں. لیکن اگر یہ اسی طرح بیٹھے رہے، بات بری بھی لگتی ہیں، کان بھی لال ہو جاتے ہیں، اور پسند بھی نہیں آتے باتیں، باہر ادھر ادھر آ کر ٹوٹر شروع کر دیتے ہیں، ادھر باتیں کر رہے ہیں، غیبت شروع ہو جاتی ہے شیخ کی دوسرے رنگ میں. ادب سے غیبتیں کرتے ہیں، پھر بڑے ادب سے، یہ نہیں تاکہ کسی کو برا بھی نہ لگے، بڑے ادب سے ہوتی ہیں. نہیں یہ بات حضرت صاحب تو بڑی اچھی باتیں کرتے، یہ بات کہ اس سے ہمیں ایسا محسوس ہوا، ہمیں ایسے لگتا ہے. وہ جہنم کے گڑھوں میں جا رہے ہیں. تجھے کہا کس نے؟ بتایا. عجیب عجیب باتیں سننے میں آتی اور توقع کرتے ہیں کہ شیخ جو ہے وہ ہم سے معافی مانگے. ہم ناراض ہو گئے. یہ عجیب لوگ، عجیب عجیب قوم ہے اور شوق ہے. یہ کیا کلیئر کی ہے الحمدللہ بزرگان دین نے اس راستے کو. بھائی کیوں دھوکے میں لگے؟ تو اپنے اندر دیکھو، اتنا حوصلہ اس میں ہو، سبحان اللہ، اتنا حوصلہ ہو. آپ دیکھیں کہ جو چاہے شیخ کہہ دے، اس کی عظمت اتنی بلند ہو، کیونکہ راستہ اتنا بلند ہے جس طرح وہ ہم چل رہے ہیں، سبحان اللہ، کہ اس سے بڑا کوئی رہبر ہو نہیں سکتا کسی راستے کا، ہو نہیں سکتا. انگلی پکڑ کے اللہ کے دربار میں پیش کرنے والے ہیں آپ، سبحان اللہ. اتنی عظمت اس کے اندر ہو آپ کے شیخ کی، سبحان اللہ.
دیکھیں کتنی عظمت تھی حضرت مجدد الاسلام رحمۃ اللہ علیہ. حضرت باقی باللہ دوپہر کا وقت تھا, آپ استراحت فرما رہے تھے اپنے گھر میں, تو انہوں نے کسی اپنے مرید کو بھیجا کہ جاؤ مجدد کو بلا کر لاؤ, احمد شیخ احمد کرم آواز مارو ذرا. تو آواز مارنے سے پہلے وہ سوئے پڑے تھے, آواز پہنچ چکی تھی. بولے سبحان اللہ. یقین کرتے ہیں ان باتوں پہ نہیں کرتے, ٹیلی فون پہ تو یقین کر لیتے ہیں, ان باتوں پہ یقین. بدعت ہو رہی ہے کہ شرک کرتے پہ ہوتا ہے ایسے کہ وہ تو سوئے پڑے ہیں, اب انہوں نے کہا ہی ہے تو اکشر پہلے ہی پہنچ گیا. ابھی وہ پہنچ رہا تھا تو مجدد ایسے اٹھے, حالانکہ بڑے اونچے مقام کے بزرگ مجدد صاحب کہ انہوں نے نہ سر پہ امامہ پہنا نہ کرتا پہنا, جس حالت میں سو ہوئے تھے ننگے پیر, دوپہر کے وقت حضرت کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہاں بھاگے جا رہے ہو, کہ مجھے حضرت نے بلایا ہے. ابھی میسنجر جو تھا قاصد صبح گانے والے پہنچا ہی نہیں تھا ابھی. تو جب حضرت نے دیکھا بات, میرے مرید حضرت تم نے یہ کیا, صبر تو کرتے, پیغام سنتے, آرام سے تو آتے. کہتے جی آپ نے بلایا تو مجھے ہوش کیسے رہ سکتا ہے. کیسے مستعد تھے اللہ کے راستے پہ چلنے والے لوگ, کہ ان کی روحیں جو تھیں وہ بے قرار تھیں کہ شاید یہ شخص جو مجھے بلا رہا ہے یقیناً اللہ کی کوئی پکار ہوگی جس مجھے بلایا جا رہا ہے. کیسے اللہ کا راستہ مجھے بتائیں. جی جو ہم کہتے ہیں نا اولیاء اللہ اور تبلے بیان شکر دیتے ہیں اور سرنگی ہیں مزاروں پہ جا کے, سب ان سے ان چیزوں کا کیا تعلق ہے. کتاب دیکھیں محفل جماعی بٹھا دے ایک آدمی کو, جی نعت خوانی ہو رہی ہے, جی بس جو شور مچ رہا ہے, عورتیں جھوم رہی ہیں, بڑا جی فائدہ بڑا, یہ باتیں یہ باتیں جو بتا رہا ہوں آپ کو, فرق نظر آیا کوئی نہیں. حقیقت کا اس میں کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے, یہ کوئی فرقے بندی نہیں ہے. یہ کوئی اصل راستے کو کیوں بگاڑتے ہو پیٹ کے لیے. یہ پیٹ ہے, یہ کام کراتا ہے تمہارے سے. ایسی محفلوں پیسے لے بغیر کوئی نہیں جاتا. پیسے لیتا ہے پہلے وہ آدمی, پیسے کھاتا ہے. جو پیسے لے کے آپ کو اللہ کا راستہ دکھائے گا وہ راستہ دکھائے گا. تو یہ بے قراری ہوتی ہے انسان کے اندر, ہر وقت تیار رہتا ہے اللہ کے راستے کے لیے مستعد. شیخ نے بلایا, حسن نے بلایا, کوئی پتہ نہیں کیا مقصد ہے کیا نہیں, بس اس کا سمجھتا ہے ہر ایکشن جو میرے شیخ کا ہوگا, بے شک وہ دکان میں بھیجے کہ جاؤ یا فلاں چیز لے آؤ, لیکن ہر ایکشن جو شیخ کا ہوگا مرید کے لیے کیا ہوگا, اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. سبحان اللہ. مانی یار یہ سب اپنا پرسنل کام کرا رہے ہیں یار, یہ تو اللہ کی رضا کا راستہ نہیں, وہ بس ذکر ہی ہے. شیخ کی تو سانس بھی اللہ کی رضا کی ہوتی ہے. ہائے جس کے ہاتھ میں اتنا کرنٹ ہوتا ہے, تیرا ہاتھ آیا جو ہاتھ میں اللہ کو, تو زندگی کے رخ بدل جاتے ہیں. یہ ان کے بڑے بڑے مشائخ کی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, باتیں کر رہا ہوں ان کی تحریروں کی بات کر رہا ہوں. جو ہاتھ میں آتے جو کرنٹ لگ جاتا ہے, اللہ فضل القرشی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں, سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ میرے مشہور ہے, میرا خود ہی کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں مشہور ہو گیا کہ جو میرے مرید ہوتے ہیں سلسلے کی, جتنا ان میں جذب ہے کسی کے اندر ہے ہی نہیں. اور حقیقت بھی ایسا تھا, اتنا جذب تھا. میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو, تیار ہیں آپ لوگ, تھکے تو نہیں نا. اتنا جذب تھا فضل القرشی, انہی کی جماعتیں. آپ اب بندے کے پتر ہونا, ہمارے رزق حلال ہونا, تو آپ خدا کی قسم جھومنے لگے ہیں اللہ کے نام پر. رزق حلال نہیں نا, ہمارے بدماشی بہت ہیں, ادھر ادھر ٹنکنی مارتے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں, نگاہیں نگاہیں, زبان کو قواس کرتے ہیں. یہ سب پہ کتنی بڑی بات کہی ہے مولانا روم نے, اللہ کہ تو آنکھ بند کر, منہ بند کر, نگاہ بند کر, اللہ کی قسم کھا کے تجھے میں رب نہ دکھا دوں تو پھر بات گوش بند کروں. کیا شعر ہے فارسی کا, آنکھ بند کر, منہ بند کر, زبان بند کر, اللہ نہ دکھا دوں تو پھر مجھ سے بات کر. تو یہ تو راستہ ہوتا ہے ہمیں اللہ, اسی لیے ہمیں رنگ نہیں چڑھتا کہ آنکھیں بدماشی کرتی ہیں, منہ زباش کرتے ہیں, دلوں کے اندر خیالات گندے گندے ہیں, تھوڑی دیر میں جا کے پھر کوئی چیز گندی کر لیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, لیکن کیا ہے کہ اس کے اندر لیکیج اتنی ہے کہ اس کا نور اترنے ہی نہیں دیتا. ورنہ تو یہ وہ جذب ہے فضل القرشی رحمت کی جماعت کا, جس کی آپ جماعت ہیں, میں بھی ہوں, آپ سب الحمدللہ. ان کا تو جذب کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ عبد المالک کا مجھے نام ہے, عبد المالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی بھی تھے, خاص مریدوں میں سے تھے. تو کہتے میں خانقاہ میں حاضر تھا حضرت کی, تو مجھے رات کا پہر تھا کچھ, تو میں لیٹا تھا, تو میں نے دیکھا مجھے سرسراہٹ کی آواز آئی باہر سے. وہی میں نے بتایا نا کرنٹ پہنچتا ہے مرید کو,
جب شیخ کچھ حرکت کرتا ہے نا، بے شک کتنا گہرا سو رہا ہو، اس کو ٹرانسمیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو کہنا میری آنکھ کھلی. یعنی ایسا حساب ہوتا ہے کہ شیخ کی گاڑی پنچر ہوا تو وہ دوسرے کو پتہ چلتا ہے آج پنچر ہو گیا، وہ گاڑی لے کے پہلے آ جاتا ہے. یہ ماڈرن زمانہ ہے نا. آج یہ ہو گیا نا، پہلے گھوڑے آتے تھے، تانگے آتے تھے، اس طرح مرید آتے تھے. آج شیخوں مریدوں کا یہ تعلق ہو گیا الحمدللہ. ریئیکشن ہے، ریئیکشن ہوتا ہے ایک دم کہ شیخ کی ڈیمانڈ کیا نکل رہی، کس طرف جا رہی ہے. یہ اصل مرید کی بات کرتا ہوں میں، اپنے مریدوں کو شیخوں کی بات نہیں. ہم تو ہیں چور، میں بھی چور، آپ بھی چور، یہ چوروں کا بنا ہوا ہے. لیکن اصل معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو کیا ہوا، کہتے ہیں ایکشن جو نظر آیا مجھے، وہ کہتے ہیں ایک دم میں اٹھا، میں آستہ پتہ چل گیا حضرت کی کوئی سر سلاہٹا ہے. دیکھا حضرت فضل الکشی نے ہم تمام فقیروں کے جوتوں کو سیدھا کر رہے تھے. اللہ کہتا جب میں نے دیکھا تو مجھ پہ جذب ہو گیا. جذب اللہ جو کہا تو جتنے مریدین جو آئے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا نہ دیکھا حضرت پر ساری خان کا جو اچھلنا کودنا شروع ہو گیا. ایک ہجوم لگ گیا جنگل کے اندر، منگل ہو گیا. تو حضرت بے نیازی سے کیا بات کرتے ہیں سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ تسا اپنی زبان میں کہا کہ تم کتنے رو چیخو پکارو جو چاہے کرو، لیکن میں تو اللہ کے مہمانوں کے جوتوں کو سیدھا نہیں کرنا ہے. کوئی لفٹ نہیں کھائی کہ جب چیخو پکارو جو کرتے ہو، تمہاری پرواہ نہیں کرتا ہوں. سبحان اللہ کیا زمانہ تھا. دیکھیں کیوں ہوا، فرمایا کہ نسبت بڑی مضبوط تھی ان کی. حضرت فضل الکشی رحمۃ اللہ کی یہ صدی میں سے شیخ پیدا ہوتے ہیں نا پورے سب کانٹیننٹ میں. مشائخ تو بہت ہیں بھی، نقشبندی ہے ہمارے ہندوستان میں تو، لیکن جو پرومننٹ نمایاں چیز فضل الکشی رحمۃ اللہ سے نکلی ہے حضرت مجدد حسینی کے بعد کہیں نظر نہیں آئے گی. آپ کو کسی شیخ میں نظر نہیں آئے گی چیز، کسی شیخ میں آپ کو نظر نہیں آئے گی یہ چیز، نقشبندی شیخ. تو کہتے ہیں سبحان اللہ کہ حال میرا یہ تھا کہ جب میں اپنے شیخ کے پاس جاتا تھا حضرت عثمان دامانی رحمۃ اللہ، اس کے بعد حضرت سراج الدین کے شیخ تھے، تو میں نے زندگی بھر اپنے شیخ کی کبھی فل نگاہ سے دیکھے ہی نہیں، کبھی چہرہ مبارک دیکھا نہیں ادب کی وجہ سے. اور عشق اتنا تھا کہ حضرت کی پڑھی جوتیوں کو دیکھتا رہتا تھا اور وہیں بیٹھتا تھا. ہزاروں میل کا سفر ختم کرنے کے بعد میں کونے پیچھے بیٹھ جاتا تھا حضرت کی مجلس کے اندر. میں ضرورت نہیں کر سکتا تھا سوال جواب کرنے کا، تو تصور بھی نہیں. حضرت ٹیکس سسٹم ہے نا، ہمیں اس کا جواب دیں، اچھا یہ ہو رہا ہے آپ فلاں کر رہے ہیں، یہ اندازہ لگائیں. آج کل تو یہ ہو گیا نا، کہتا ہے ہماری تو ضرورت یہ ہو ہی نہیں سکتا. مجھے خود یاد ہے، اور میں تو ایک بیوقوف انسان ہوں، کوئی ایسی بات بھی نہیں. مجھے خود یاد ہے کہ میں نے زندگی میں حضرت سے باتیں کی ہوں گی تو چند باتیں کی ہوں گی، پوری لائف میں میں نے کبھی سوال جواب کیا ہی نہیں حضرت سے، باتیں نہیں تھا ہی کوئی نہیں. کیوں؟ ضرورت ہی نہیں تھی. ادھر سے آ رہا تھا ادھر نکل رہا تھا الحمدللہ، میسج پہنچ جاتا تھا. ضرورت نہیں پڑی کبھی بات کی جائے، کچھ مسئلے پوچھے جائیں، کوئی یہ کیا جائے، یہ فلاں ہے تو یہ کیوں نہیں ہو رہا تھا، یہ کیوں ہو جائے گا تو یہ کیوں نہیں، کچھ نہیں. آج تک جو ذکر دیا دوبارہ پوچھیں نہیں حضرت ذکر کون سا دیا، کیا دیا. اور جب دے دیا تو اتنا یقین تھا، مناسبت تھی کہ وہ رنگ لاقی رہے گا. ہو سکتا ہے نہیں حضرت نے دیا تھا، انگلی رکھ دی تو ختم، دوسری سوال ہی کوئی نہیں کیا. بہت سی چیزیں میں اس وقت نہیں سمجھتا تھا، سطحی طور پہ بات کر دیتے تھے، استحقاق نہیں دیتے. مجھے بولا ہاں یہ بس اتنی اشارہ کر دیتے تھے. تو میں نے کبھی ڈیٹیل پوچھی ہی نہیں الحمدللہ، تو مجھے یقین اتنا تھا کہ میرے سینے کے دروازے کھل جائیں گے، مجھے ضرورت ہی نہیں پوچھنے کی. کیا جو دیا سوال جواب کیا ہوتا. یہ خانقاہوں کی بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں کہ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اور سوندمانی کبھی دیکھا ہی نہیں، میں جھکا ہی نہیں کبھی، بس یہ کہتا تھا گئے اور پورا فیض پہنچ رہا ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ. کیا بات پیاری بات فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ جس وقت نسبت مضبوط ہو کسی مرید کی اپنے شیخ کے ساتھ، نسبت مضبوط، مناسبت مضبوط ہو، تو فرمایا کہ شیخ کی توجہ بجلی کی طرح گرتی ہے اس پر. ایک ہی صحبت کافی ہے، اور یہ تو میں دیکھتا ہوں بعض لوگوں میں الحمدللہ، ایک ہی صحبت کافی ہے. بہرحال کہنے کو تو بہت کچھ اگر کہنے پہ آئے، اپنی تو یہ عادت ہے ہم کچھ نہیں کہتے، بات کو ختم کرتا ہوں. مختصر یہ ہے الحمدللہ، یہ راستہ بہت زبردست راستہ ہے. اس میں ہمت چاہیے اور استقامت چاہیے.
اور جد و جہد چاہیے. بس اس راستے میں اللہ ہمیں بھیجا ہے تو پکا کر لیں کہ ہم نے الحمدللہ اللہ کو پانا ہے پانا ہے پانا ہے، ہم نے تلاش کرنا ہے. بس کسی حالت میں نہیں. ان اصولوں کو اپنے سامنے رکھیں. 2 چیزیں آج بتائیں ہیں آپ کو. نمبر 1 نیت، نمبر 2 مناسبت، نسبت اپنے شیخ کے ساتھ. اور نسبت کمزور ہے، سچ ہے، اس کا کیا فارمولہ بتایا؟ خود ہی اندر دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا کیفیت ہو رہی ہے. زندگی یہ بات بری لگ رہی ہے یا اچھی لگ رہی ہے، اس سے کتنا ہمیں برا لگ رہا ہے، کتنی ہم غیبت کر رہے ہیں، کتنی لوگ ایسا نہیں یار، فلاں نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، اس کو بھی نہیں. جب بھی بات نکلے اپنے شیخ کی، عشق کی نکلے، سبحان اللہ، ایسی نکلے. ہم تو ایسے دیکھیں کہ جب اپنے شیخ سے محبت کرتے ہیں، ہر بات کرنے سے پہلے ان کی نگاہوں سے 2 آنسو نکلتے تھے. پہلے میں حقیقت بتا رہا ہوں، اتنی محبت تھی. بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ نسبت وہی ہے جس طرح صحابہ کرام اور نبی کرام کی تھی. کیا حال تھا صحابہ کرام کو جب بات کرتے تھے؟ سب سے پہلے کہتے تھے میری جان باپ سب آپ پہ قربان ہے یا رسول اللہ. پھر بات کرتے تھے. اس قدر محبت، کیونکہ وجہ کیا تھی؟ آپ بھی دنیا میں تشریف لائے تو اللہ سے ملانے کے لیے تشریف لائے تھے. یہ مشن تھا. اور سب سے پہلے جو جماعت قابو آئی وہی صحابہ تھے جو اللہ سے ملا دی اللہ کے رسول. وہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اولیاء اللہ آ رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ سے ملاتے چلے جاتے ہیں. اللہ پاک ہمارے سلسلے کو قائم و دائم رکھے. جس راستے پہ ہم چلیں اللہ پاک ہمیں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری آج کی مجلس کو قبول فرمائے، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. جتنی دعائیں ہم نے آج مانگی ہیں میرے مولا تمام کو قبول فرمائے. اے میرے مولا ہم بہت کمزور ہیں، نادان ہیں میرے مولا، تو ہماری اصلاح فرماتا رہے. بس تیرے راستے کو ہم نے چھوڑنا نہیں میرے مولا، تو ہمیں کامیابی تک پہنچا دے، ہمارا بیڑا پار کر دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا